ساڈی نجات واسطے ہوئی کافی ہے۔ میری گفتگو دا موضوع یعنی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر جو میں بیان کرنا وہ دعا دے متعلق کراں گا۔ دعا دا بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے تے چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہواں گا۔ تو 24ویں سپارے چوں میں قرآن دی آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وقال ربکم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈی پکار نو قبول کراں گا۔ دوستو، دعا ایک ایسا عمل ہے اس تو بغیر بات نہیں بنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو حسن کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے۔ اسی گوشت لینے نا کیوں جی تے انہوں کہنے بھی سری تے جڑا مغز ہے نا یہ دے دے کٹ کے انجی سمجھو وہ مغز دا اپنا کمال ہوندا ہے، اوندا اپنا ذائقہ ہوندا ہے۔ تے جے بندہ نماز دے اندر نماز ہے ہی دعا، ہن میں کس پہلو تے گفتگو کراں؟ نماز بھی دعا ہے، جنازہ بھی دعا ہے، تو خیر جزاک اللہ خیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت دا مغز ہے۔ جس طرح سر چ مغز ہوندا مغز نہ ہوئے تے او بیکار ہے، اسی طرح نال دعا نہ بندہ کرے تے میں سمجھنا وہ عبادت بھی اندر گڑبڑ ہے۔ ایک اور حدیث سنو جامع ترمذی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا عبادت ہے، دعا عبادت دے اندر شامل ہے۔ جڑا بندہ دعا نہیں کرتا وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ صابر صاحب اس مسئلے نو جاندے نے، وہ اسی دعا چ بھی پھڈے پا لے نے، ہن چونکہ وقت نہیں دعا چ بھی پھڈے پہ گئے نے۔ کوئی کہندا اسی منگنی نہیں تے کوئی ایویں دبی جاندے نے۔ یہ ہوئی پنجابی چ کہنا چاہیے، وہ کی کردے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اجمعین برحمتک۔ یہ بالکل غلط ہے، یا منگو ہی نہ، یا منگو ہی نہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا چ اللہ دی تعریف نہیں
اور جس دعا چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے درود نہیں پڑھیا جاندہ، وہ دعا اللہ دی ہاں قابل قبول نہیں۔ تے ذرا اندازہ لائیے اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں۔ اذکار بھی دعا ہے، اللہ اکبر تو لے کے اللہم باعد بینی تو لے کے اللہ اکبر تو بعد اعوذ باللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، سبحانک۔ ایک حدیث دو نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آخر تکر، چونکہ وقت نے میں ساریاں دعاواں نہیں پڑھ سکتا، آخر تکر۔ اس تو بعد بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ ہن تسی سارے رلے ملے بیٹھے جے، چونکہ میں اپنے مرکز حافظ عبدالرشید ساجد صاحب حافظہ اللہ، میں اپنے مرکز ہوا تے میں تے پھر ان دی وجہ بندے منوس ہوندے نے۔ حضرت شیخ صاحب مولانا صابر صاحب حافظہ اللہ انہاں نال تسی منوس جے، یہ اگر سخت الفاظ بھی کہہ جان تسی برداشت کرو گے، اگر کوئی مہمان کہہ جے نا وہ نہیں برداشت ہوندہ۔ صحیح گل میں کہہ رہا تے میرا جڑا جمعہ پٹوی صاحب ماشاءاللہ یہ ایتھے کدھر کام کرتے نا، پہنا لاہور کام کرتے سن، انہاں نوں پتہ میرے انداز دا، میں اس حساب نال چلاں دا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سورۃ الفاتحہ بھی دعا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کافی دفعہ ذکر کیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لے کے آئے نے، فاتحہ نو سورۃ الشفاء بھی کیا جاندہ ہے۔ آگے چلو، سبحان ربی العظیم، یہ بھی دعا ہے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا ان دا رکوع پورا ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا وَذَالِكَ أَدْنَىٰ، یہ کم ہے۔ کیوں جی؟ زیادہ ساڑھے سبحان ربی العظیم، میں تے پھر بھی الفاظ میں اللہ کی قرآن دا حافظ جڑے ہوندہ دی زبان تیزی ہوندی، تے جڑے عام بندے تے تسی آپ ہی اندازہ لا لو۔ اگے سبحان ربی العظیم زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاک مرتبہ جنہ دل کردہ پڑھو۔ اگے چلو، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ اس حدیث نو کتاب الصلاۃ دے اندر لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ایک صحابی نے کیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، نبی پاک نے سلام پھیریا، آپ نے فرمایا یہ الفاظ کنے کہہ گئے؟ صحابی کہندے نے میں کہنے، نماز بھی دعا ہے۔ صحابی نے کیا؟ میں کہنے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھیا 30 فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے فوقیت حاصل کر رہے، سبقت لے رہے سب، سجدے چلے گئے، سجدے تو سار اٹھایا، 2 دعا میں 2 سجدوں کے درمیان کی دعا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی ورفانی۔ میں ایک جگہ دے نماز دے بارے گفتگو کی تھی،
ایک بزرگ کہندے سائیں او سرائکی سی، سائیں مینوں اینی لمبی دعا نہیں میں پڑھ سکدا۔ حضرت آفسہ میں تھوڑی دیر خاموش رہے، اور صحیح البخاری دے اندر میں حدیث پڑھی ہے، کتاب الصلاۃ دے اندر اللہ نے میرے ذہن چ فوراً گل پائی، میں کیا بزرگو نہیں پڑھ سکتے؟ میں انہیں یاد نہیں کر سکتا۔ میں کیا پڑھو رب اغفر لی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، اگر یہ دعا نہیں ہوندی تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ہن تسی جمعے چ بیٹھے جے، میں تانوں بلانا نہیں، آ جڑے کہندے نا اچھی سبحان اللہ کہو، وہ غلط کرتے ہیں۔ جمعے دے خطبے چ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ساڑھے خطبہ بچارے، میں ان کی کما خاموشی بہتر ہے۔ میں اپنے مرکز سے انہوں میں تمہ انہوں دا لانا، تسی کہو گے اے تے اپنے بندہ نو پنجل نہ پیا، اللہ ہدایت دے وے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا۔ جمعے دے خطبے چ صحابہ کہندے نے ساڑھے تے پرندے بیٹھ جاندے، اینے چکنے ہو کے صحابہ کرام نبی پاک دے خطبے نو سن دے سن۔ تے اس وجہ تو یہ جمعے خطبے دا معنی ہی واضح و نصیحت ہے۔ تے جڑے بزرگاں نو نہیں ہوندی اللہم اغفر لی ورحم، کوئی گل نہیں، رب اغفر لی پڑھو۔ آگے چلے جو التحیات للہ، آگے پڑھ دے جاؤ، آگے درود شریف آ گیا۔ درود شریف تو بعد کی پڑھنا ہے؟ انہیں دیتے میں نہیں بولتا، حضرت شاہ نو پتہ، میں انہیں تسی کہو گے کھٹیاں والو کہ ایک مولوی آیا سی، وہ سانو عجیب پڑھنے پا گیا۔ درود شریف تو بعد میں ابو داؤد دے اندر پڑھیا ہے، اور حدیث کتب حدیث دے اندر پڑھیا ہے، بے شمار دعاؤں ہیں۔ کون شاید بے شمار دعاؤں۔ دو دعاؤں سن لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے، ادعو بیہی فی صلاتی، اللہ دے رسول مینوں ایسی دعا سکھاؤ جس دعا نو میں نماز دے اندر پڑھا۔ آپ نے فرمایا قال قل، اہل العلم نو پتہ ہے قل کی ہے، قل امر دا سیغہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم، آخر تک۔ میں ایک جگہ تے درس دیتا، حضرت حنیف ربانی صاحب بھی موجود سن، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب لیٹ ہو گئے، حافظہ اللہ، اللہ انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اوتھے میں مسئلہ کر بیٹھا، حالانکہ وہ سارے مینوں جان دے سن لوگ۔ ایک بابا جی دی عمر کوئی 80 سال سی، میں کیا میں اللہ کے کوئی سخت لہجہ استعمال نہیں کیتا۔ حضرت حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، انہاں دا بیٹا جڑا فوت ہوئے نا ایکسیڈنٹ، وہ بھی بچہ موجود سی۔ مینوں کہندے او بزرگ، اے تو کی مسئلہ بیان کر دیتا نویں، یہ الفاظ دیکھو۔ میں کیا بزرگو، ادو میں بالکل صحیح سا،
ہن بھی صحیح الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، اللہ نے محتاج نہیں بنایا کسے دا، اور کسے نو اللہ محتاج نہ بنائے کسے دا۔ اللہ آن والی زندگی دے، بندہ ٹور نال زندہ رہے تے جائے بھی شان نال۔ یہ جڑی بیماری دی صورتحال ہوندی نا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوندا ہے۔ میں دو باتاں، ایک بیماری ایک یتیمی، اللہ انہاں تو محفوظ فرمائے۔ مینوں بزرگ کہندے، میں حضرت حافظ عبد القادر اوپڑی صاحب نو دیکھیا، میں خطیب پاکستان نو تم نواں مسئلہ کہندا کر دیتا۔ میں کیا بھی بزرگ بندہ، میں انہوں کی کما، میں چپ کر گیا، صبر ہی کر دا۔ اچھا او بابا جی باز نہ آئے، میں کی کیتا سی، میں کہا بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں کیا اللہ دے بندیو دعاواں اور پڑھا کرو جڑا صحیح سند نال ثابت ہے۔ میں حضرت حافظ عبدالرشید صاحب حافظ اللہ ایک گل کی تھی، میں کیا میں کلمہ روپڑی صاحب دا نہیں پتہ پڑھیا، میں کلمہ حضرت شیخ پوری صاحب دا نہیں پڑھیا، اور اسی اہل سنت تو آئے ہیں ادھر، میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے۔ میں اس تو بعد ماننا تے اصحاب رسول نو ماننا، اہل البیت نو ماننا، تابعین نو ماننا، تبع تابعین نو ماننا۔ میں کیا مینوں تیرے نال بابا جی میں گل نہیں کر سکتا، ربانی صاحب دا جڑا بیٹا نا وہ میرا ہاتھ کٹے، یعنی کہے بھی چپ کر، او میں کیا پھر میں تسلی بابا جی دی کرائی، گل کرن دا مقصد ہے اللہ دے بندیو نماز ہے ہی دعا، تے اور دوسریاں دعاواں بھی یاد کرو، بزرگوں دوسریاں دعاواں بھی یاد کرو۔ خیر تو نماز دعا ہے، دعاواں جنیاں بندہ کرے انیاں تھوڑیاں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ سے چلے گئے، پتہ لگ گیا کہ پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، یعنی کہ وحی دا انتظار نہیں کیتا، یہ ہے سی عذاب آئے دا، وحی دا انتظار نہیں کیتا، چلے گئے۔ اللہ پاک کہندے نے نبی میرا ہوئے تے میریاں اجازتہ تو بغیر ٹور پے، مچھلی دے پیٹ سے چلا گئے، لمبا واقعہ قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیریاں جو پکاریا، اور مفسرین نے لکھیا 3 اندھیرے سن، ایک رات دا اندھیرا، ایک پانی دا، ایک مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا اللہ، اور ایک پانی دا اندھیرا۔ فنادا فی ظلماتی، اندھیریاں جو پکاریا تے کہندے کہ اللہ الہ، پتہ لگ گیا پیغمبر بھی پکارے تے اللہ نے پکارے عز و جل۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر مچھلی دے پیٹ تے اللہ دی توحید تے ان دی یکدائی دا اعلان کر رہے نے۔ حضرت یونس علیہ السلام تے آؤ 23واں پارہ پڑھ لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ ابق الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم فلولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ پاک بندے نے اگر پیغمبر ساڑھی تسبیح بیان نہ کر دیں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون،
قیامت دے دن تکر مچھلی دے پیٹ چی رہندے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تو پہلا انبیاء نہیں سے گزرے۔ بھائیو، تنقید نہیں اصلاح، تنقیس نہیں اصلاح، کسے دا واسطہ نہیں دیتا، ڈائریکٹ اللہ نے پکارے۔ اور ایتھے لوگ کہندے نے انج ہوئے تے انج کر لو، چھت تے انج نہیں چڑھیا جاندا جنہ چکر سیڑھی نہ لائیے۔ ہن اللہ پاک کو پوچھ لئیے، اللہ پاک جی کھوٹیاں خاص دے مسلمان زبان تے تو نہیں بول رہے، لیکن اے ذہن چاہ گئی ہے۔ اللہ پاک کہندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تی شارک تو بھی زیادہ قریب۔ تو حضرات تو کہ وقت اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور میں حضرت خطیب صاحب دی اجازت دے نال 10 منٹ تسی فرمائے سو تے لانا نہیں، تسی فرمائے سی تے اگر نہیں تو میں تھی بند کر دینا، ٹھیک ہے؟ سوا ایک کر دینا تے 1:30 بجے۔ چلو جزاک اللہ۔ لو جی خطیب صاحب حافظ اللہ دی اجازت دے نال تے صاحب ظاہر ہے انہوں نے اجازت دے دی تے تواڈی بھی اجازت ہے، ہو سکتا میں اس تو پہلا بند کر دیا۔ تو خیر، دعا ایک ایسا عمل ہے۔ میں المستدرک حاکم نو پڑھن دیا سے، امام حاکم نے رحمہ اللہ صحیح سند دے نال روایت نقل کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا امام نو جڑا امام صاحب ہے انہوں چاہیدہ کہ دعا دے اندر اپنے مقتدیاں نو شامل کریں، لوگاں نو۔ ساڑھے ہوتے نا ایک جگہ دا نام ہے، آرے بازار دے کول گئے ایک جگہ ہے، مسجد دا نام طیبہ ہے۔ ہن طیبہ دا مسجد ہے دی میں جماعت دعوت اٹیک کرن لگا نا طیبہ مسجد نہ رکھنا کوئی جرم تے نہیں، اچھی بات ہے۔ او خطیب صاحب نے کیا بابا جی نے انہاں دا بیٹا نا ہسپتال داخل تھی، بیمار تھی، سیریس حالت سے۔ انہیں کیا جی حضرت دعا کرتے ہو؟ تے حضرت نے انج ویکھیا اے وہ بندہ نہیں کہ جا راوی اوتھے بیٹھا سی بندہ۔ حضرت نے دیکھا تے او صدر نے کہا نہیں، انج سر لایا۔ انہیں کہا حضرت میرا بیٹا آخری سامہ تے دعا کر دوں۔ انہیں پھر ویکھیا، وہ کہندا میں تے ایہو جی مسجد پہلی دفعہ پھنس گیا، وہ چلا گیا۔ ان دا نقصان کی ہویا ہے؟ اس تو بعد وہ بندہ مسجد نہیں داخل ہویا۔ اور روایت میں پیش کرنا المستدرک حاکم دی صحیح سند نہ روایت ہے، حوالہ میرے ذمے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو امام نو دعا واسطے کیا جائے، امام نو چاہیدہ دعا کرائے۔ ہن تسی مینوں نہیں پتا تسی دعا کران دے تھے یا نہیں، یہ واللہ عالم۔ برحال امام صاحب نو اگر کوئی بندہ کہہ دیندہ وہ سبب بنتا ہے، اور ہر نماز تو بعد دعا ثابت بھی کو نہیں، یہ بھی گل سن لو۔ ہر نماز تو بعد جڑا اسی حدیث دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال مذاق کرنے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ تے جڑا بندہ اگر کہہ دیندہ دعا کرو جو پھر نبی پاک دی سنت بن جاندی، یعنی اور سبب بنتا ہے۔ جس طرح عصر دی نماز تو بعد نفل کوئی نہیں، نفل کو نہیں مترکن منع کیتا نبی، لیکن نال ان دی ونڈ بھی کر دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو بندہ مسجد داخل ہوئے انہاں چکر نہ پوے جنہ چکر دو تحیت المسجد نہ پڑھ لیں، انہوں تحیت المسجد کہندے ہیں۔ انہوں سباب بنے کہ نہیں؟ عصر تو بعد نفل نہیں پڑھنے،
لیکن مسجد آ گئے تو پڑھنے نے وہ سباب بن رہا ہے، اس وجہ تو اور نماز تو بعد ثابت نہیں، لیکن وہ بندہ کہندا دعا کرو یہ سباب بن رہا ہے۔ ہن میں ان کی تفصیل چ مزید نہیں جانا چاہتا، وقت نہیں۔ دوسری بات سنا، بد دعا تو بھی بچنا چاہیے، بد دعا تو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو سنیا، وہ حضرت علی کرم اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام کون سن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھوپھی دے بیٹے، اور جنتاں دے ٹگن نبی پاک نے جیب چپا دیتے، اور حضرت زبیر تے تنقید تے حضرت علی کرم اللہ تے تنقید کر رہے ہیں۔ حضرت سعد کہندے نے اے تو انہاں تے کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ اگو کی پاک پاک کرتی سو، آندہ تو نبی ہے؟ استغفر اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہندے نے باز آ جا، میں تیرے تے بتوا کر دیں، تو کہندہ تو نبی ہے؟ پھر بکواس کیتی سو۔ حضرت سعد کہندے اللہ انہوں چوکلا ہے، اور بھی روایت سکہ باندھے۔ راوی کہندہ ہے ایک اونٹ نہیں آئی، سارے بندیاں نو کراس کر دی آئی، انہیں اس بندے نو پھڑیا، گردن تو پھڑ کے اٹھایا، انہیں اپنے پیراں تے رکھ کے مسل دیتا، ہلاک کر دیتا۔ پتہ ہی لگ گیا جڑا صحابہ دا گستاخ ہے نا، اندہ یہ ہوئی اشر ہوندہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب چونکہ دوسرے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرماتے تھے، اور میں دوسرے خطبے میں آقا کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، اب یہ میں اردو میں گفتگو کر دیتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، پنجابی میں لمبا ٹائم وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آپ میں سے، یا میں اکثر بات کہتا ہوں، آپ مجھے کوئی موضوع دے دیں، کوئی موضوع، حجیت حدیث پہ دے دیں، وراثت پہ دے دیں، حقوق اللہ پہ دے دیں، حقوق العباد پہ دے دیں، پڑوسیوں کے حقوق پہ دے دیں، یتیموں کے حقوق پہ دے دیں، صبر پہ دے دیں، تقوی پہ دے دیں، زہد پہ دے دیں، اللہ حاضر قیاس، مجھے کوئی موضوع اللہ کے فضل و کرم سے دے دیں، میں صحابہ پہ بات شروع کروں گا اور صحابہ پہ اینڈ کروں گا۔ کیوں؟ آپ مجھ سے سوال کریں گے عزیزی صاحب یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ عقیدہ توحید کا موضوع دے، بات میں صحابہ پہ شروع کروں گا، اینڈ صحابہ پہ آئے گا۔ بات ختم نبوت کی ہوگی، اینڈ صحابہ پہ ہوگا۔ بات قرآن کی ہوگی، اینڈ صحابہ پہ ہوگا۔ بات اسلام کی ہوگی، اینڈ اصحاب پیغمبر پہ ہوگا۔ بات صحابہ کی ہوگی، تو بات کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے بغیر
اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے، دعوے کے ساتھ میرے پاس دلائل ہے۔ تو صحابہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، صحابہ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر، واللہ باللہ تاللہ، اب میں نے 3 قسمیں اٹھا دی ہے، صحابہ کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ اس لیے صحابہ کے خادم بن جائیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ میرے صحابہ، اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کر گیا وہ محمد رسول اللہ سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ محمد رسول اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو حضرت رسول اللہ کے سے بغض رکھے گا وہ کدھر جائے گا؟ وہ آپ فیصلہ کر لیں۔ تو بقیہ زندگی صحاب رسول کے نام لگا دو، اصحاب کے بغیر۔ میں کہتا ہوں جو اصحاب پیغمبر کے، اصحاب رسول کے دشمن ہیں، جب مرتے ہیں ان کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے صحابہ کے نام زندگی لگائی ہے نا، میں نے حضرت شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کو، میں اس وقت بالکل جوان تھا، یہ میرا بیٹا ہارون اتنی عمر کا تھا، میں نے حضرت شہید اسلام رحمہ اللہ جہاں ان کا پروگرام ہوتا تھا، میں بلال تبسم صاحب ہے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے پوچھیں، یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے حضرت شہید انہوں نے محبت سے کہا علامہ احسان الہی ظہیر کا ساتھی میں سپاہی ہوں، حضرت شہید اسلام کا سپاہی ہوں۔ حضرت شہید اسلام نے، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے سوتے تھے، 4 گھنٹے، اور ان کی کتابیں جو اصحاب رسول کے دشمن ہے انہوں نے کتاب عربی میں لکھی، اب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، حضرت شیخ ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں جب اس کو عربی میں جب پڑھتا تھا میری آنکھوں سے آنسو رما دما ہوتے تھے کہ حضرت اتنی محنت کی اور ہم لوگ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے جرأت سیکھی یا تو اپنے قائد سے سیکھی ہے۔